السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ آج ہم سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کا ترجمہ کریں گے اور ریفلیکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ یاسین ایسا ہے کہ یہ ہمارا جانا پہچانا سورہ ہے۔ ویسے ہم کو پورے قرآن سے محبت ہے اور سورہ یاسین سے بھی ہم کو محبت ہے۔ اس کو معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث بیان کی ہے، اس کو ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، احمد میں ہے۔ یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاسین جو ہے قلب قرآن ہے، یعنی ہارٹ آف دا قرآن بولتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو بہت اہم چیزیں قرآن میں بیان کیے جاتے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور معاد یعنی آخرت۔ یہ تین ٹاپکس کے اوپر قرآن میں اکثر ڈسکشن آتا ہے، مگر خاص طور پہ سورہ یاسین میں جو ہے اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اس کو بہت تفصیل سے سمجھایا گیا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، یہ ایک لحاظ سے جیسا سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن کی ماں، یعنی کیونکہ سورہ فاتحہ میں جو ہے پورے قرآن کو سمجھ دیا گیا ہے اور ہدایت کا راستہ سورہ فاتحہ میں بتایا کہ تم جو ہدایت چاہتے ہیں وہ قرآن کی ہدایت ہے، تمہارے لیے ہدایت ہے۔ تو ام القرآن سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے اسی لیے، اور قلب قرآن اس کو اس لیے کہا گیا ہے، اس میں سارے جو ہے یہ احکامات جو ہے توحید، رسالت اور معاد کی ساری جسٹ اس میں ہے، سمری ہے، اور ہارٹ آف دا قرآن جیسا بولتے ہیں نا، جو میسج دینا چاہے اس کا ہارٹ جو ہے اس میں ہے۔ تو یہ صرف ایک آپ کو تفصیل بتا دیا ہوں، اور اس میں کیا جو ڈسکشن کریں گے ہم، کیا چیز ہے اس میں بہت اہمیت جو ریزریکشن یعنی زندگی بعد الموت، حیات بعد الموت کے اوپر بہت زبردست ڈسکشن ہوا ہے۔ اس سورے کے جو ابتدا میں اور انتہا میں دونوں میں بہت اہم پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں۔ انٹروڈکشن بھی ہے، کنکلوژن بہت اہم ہے۔ اس میں بہت اہم چیز میں بتا دیتا ہوں، اس میں تین چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے: ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی میں کیا ہے؟ ماضی میں جو ہے ایک واقعہ ہے جو دوسرے رکوع میں تفصیل سے ہے، اس کی تفصیل ہے، وہ اس پورا سیکنڈ رکوع جو ہے وہ صرف وہ ماضی میں ایک واقعہ ہوا تھا اس کی تفصیل ہے۔ حال کیا ہے؟ حال کے تعلق سے جو ڈسکشن ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آیاتوں یعنی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سائنس کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ زمین، آسمان اور اس کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میری نشانیاں ہیں، غور کرو، فکر کرو، دیکھو، اس سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنے نعمتیں ہیں، کتنے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد جو تھرڈ تھنگ ہے ماضی، حال، مستقبل۔ مستقبل میں کیا ہے؟ آئندہ کیا حالات ہونے والے ہیں اس کی بھی تفصیل بتا دی گئی ہے کہ جب سور پھونکے جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا، جنت اور دوزخ میں جانے والوں کا تصویہ رہے گا، پھر جنت میں جو جائیں گے ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا، یہ تفصیلات ہیں۔ تو اس میں ماضی، حال، مستقبل کا ڈسکشن ہوا ہے۔ اس کو صرف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں دو چیزیں بہت بہت مجھے محبوب ہے، اور وہ جو ہے آیت نمبر 158 ہے۔ 158 جو ہے وہ اس میں سلام قول من رب الرحیم، یہ ایک ہی آیت ہے، یہ بہت اہم آیت ہے، اور اس کو آپ ضرور بار بار پڑھیں اور اس کے تعلق سے غور و فکر کریں۔ اور آخر میں ہے کن فیکون، یہ بھی بہت خاص چیز اس صورت میں بیان کی گئی، اس کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں۔ اب ہم کیا کریں گے، پہلے رکوع کے اوپر جائیں گے، تھوڑا ڈسکشن کر لیں گے، اس کے بعد ایک ایک رکوع کے تھوڑے چیزیں رکھیں گے۔ میں پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ کئی تفاسیر دیکھنے کے بعد میں پک اینڈ چوز کر کے چیزیں جمع کرتا ہوں۔ بعض اس میں ایسے ہیں کہ مفسرین میں بہت زیادہ اس میں ڈسکشنز ہوئے ہیں، بعض چیزوں کو ایکسیپٹ کیے ہیں، بعض کو ریجیکٹ کیے گے۔ تو میں بھی سوچ سمجھ کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا رکوع جو شروع ہوتا ہے
اس میں پہلا لفظ جو ہے یاسین ہے، جس سے اس صورت کا نام بھی ہے، اور یاسین جو ہے حروف مقطعات ہے، اس کے معنی ہم کو پتہ نہیں ہے، مگر بعض مفسرین نے اس کے تعلق سے یہ کہا گیا یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی نام ہے، تو اس میں بھی کوئی ایسی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، جیسے سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے ہم جو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم علیکم علیکم رحمۃ رؤوف الرحیم، جو اللہ کے اپنے نام ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان ناموں کو استعمال کیا ہے کہ آپ رؤوف اور رحیم ہے اپنی امت کے لیے، تو اس میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی اس میں آپ کو اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مگر یاسین کا یہ تفصیلات میں بیان کر دیا ہوں، اور اس کے بعد جو اہم چیز بیان کی گئی والقرآن الحکیم، یہ جو واو ہے واو قسمیہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھا کر بتاتے ہیں کہ قرآن جو ہے حکمت والا ہے، اس میں حکمت اور وزڈم سے بھرا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت جو ہے یہ قرآن میں سموٹ کر رکھ دی ہے، یہ بہت چیز ہے۔ اچھا، اس میں کیا اصل چیز کیا ہے، اب ڈسکشن میں ہم جائیں گے، تو مشرکین جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرا کرتے تھے کہ نبوت کے تعلق سے، آپ تو ایک انسان ہیں، آپ نبی کہاں سے ہیں، اور اگر اللہ کو نبی کسی کو بنانا چاہتا تو ہمارے جو خریتین جو جس کو بولتے ہیں نا، جو اس کے جو ہے بڑے جو حاکم تھے، جو صاحب طاقت تھے اور جو اہم شخصیتیں تھے، ان میں سے کسی کو نبی بنانا تھا، آپ کو کیوں بنا؟ آپ تو نعوذ باللہ جو ہے یتیم اور یہ اور کا کوئی واقعیت، کوئی آپ کا پوزیشن بھی نہیں ہے قریش میں، اور ایسا ایسا بول کے کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ والقرآن الحکیم کے کہتے ہیں انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف رسول بنایا بلکہ آ کے علی صراط مستقیم، بالکل سچی راستے پہ ہیں، ہدایت والے راستے میں ہیں، اور یہ جو قرآن ہے تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو قرآن اور ہدایت ہے یہ اس عظیم ذات کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے، جو عزیز اور رحیم ہے۔ عزیز کے معنی کیا ہے؟ طاقت اور قدرت والا ہے، جس کے اختیار میں ہر چیز ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جو نافرمان ہیں ان کو امیڈیٹلی تباہ و غارت کر دے سکتے، عذاب بھیج سکتے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عزیز کے ساتھ اپنی دوسری صفت کو ملا کر بیان کیا ہے، وہ رحیم بھی ہے، یعنی اپنے صفت رحمانیت اور رحمیت سے اس کی وجہ سے ان کے اوپر فوری عذاب اور نافرمانوں کو تباہ و برباد نہیں کر دیتا۔ اور یہ دعوت دی جا رہی ہے، کن لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے جن کے پاس عرصے دراز سے کوئی دعوت دینے والا، کوئی آگے کرنے والا نہیں آتا۔ قریش مکہ جو تھے برساں برس گزر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے، اس کے بعد ان کے پاس کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا جو ان کو ہدایت دیتا تھا۔ مطلب یہ کہ بنی اسرائیل میں سلسلہ چلا ہے، یعقوب علیہ السلام کے بعد سے جو ہے، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اولاد یعقوب علیہ السلام، تو ان میں کیا ہے 1,24,000 پیغمبر ہیں۔ تو آپ اب اندازہ دیکھیے کہ وقتاً فوقتاً ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی فوری آ جاتا، اور بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چلا ہے اس میں سب سے پہلے نبی کون ہے بنی اسرائیل کے؟ یوسف علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہے، آخری نبی ہے بنی اسرائیل کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی جو نبوت تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہوئی۔ اب یہاں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں کیا نہیں آئے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں وہ جو ہے اس سارے جو بنی اسرائیل کے جو انبیاء آ رہے تھے ان کے لحاظ سے دیکھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں خاتم الانبیاء ہے، ایک ہی نبی آئے ہیں، اور وہ نبوت وہاں ختم بھی ہو گئی، اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں۔ تو یہ قوم تو ایسی تھی کہ ہدایت سے ناشناس تھے یہ لوگ، اور گمراہی میں آلودہ تھے، بھرے ہوئے تھے، ان کو کوئی سیدھا راستہ بتانے والا بھی نہیں تھا اور ان کو کوئی تلقین کرنے والے نہیں تھا۔ اب جب کہ قول حق آ گیا ہے، اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو ان کے ہدایت کے لیے
रहनुमाई करने के लिए आए हैं, तो उनकी अक्सरियत को इसका इल्म नहीं था। अब इनका रवैया क्या हुआ, हक को मानना नहीं चाहते थे, हठ धर्मी थी, हर चीज बिल्कुल वाजे हो जाए भी तो कहते थे कि हम मानने वाले नहीं। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस पहले रुकू में इनकी तफसील बयान कर दी है, उसकी मिसाल दी गई है। जैसे किसी की गर्दन अकड़ जाए से मतलब यह है कि ऊंची हो जाए, तो उसके बाद क्या होता है, आंखें जो है आसमान की तरफ ऊपर हो जाती, और अगर वो चलना शुरू करते हैं तो जमीन की तरफ देख नहीं सकते, क्योंकि गर्दन अकड़ी हुई है, ऊपर ही देख सकते। तो अब चलते हुए अगर जमीन में कोई गड़ा आ जाए तो उस गड़े में गिर जाएंगे, क्योंकि देख नहीं सक रहे। तो इसकी मिसाल दी गई है कि तुम्हारी गर्दन ऐसी अकड़ गई है कि तुमको अब हिदायत आ भी रही है तो ना देख सकते हैं ना समझ सकते हैं। जब तुमने हिदायत को ठुकरा दिया है तो फिर आगे और पीछे से अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हिदायत रोक दी गई। इस आयत इस आयत के ताल्लुक से एक सीरत में एक मौका आया है, ये आपके सामने बयान कर देता हूँ। हिजरत के वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी जब दिन था हिजरत से पहले, तो सारे अबू जहल ने सब सारे कुरैश के लोगों को, लीडरों को जमा करके कहा कि हम ऐसा करेंगे, हम इतने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने की कितनी कोशिश की नहीं है, अब ऐसा करेंगे सारे कुरैश के खानदानों में से एक एक लीडर आ जाएगा, एक एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, और हम सब मिलके एक साथ वार करके नौजुबिल्ला उनको कत्ल कर देंगे, तो ताकि सारे कुरैश हम सबसे कोई ऐसा हमारे ऊपर कोई केस नहीं कर सकेंगे, किसी हम से कोई देत नहीं ले सकेंगे, क्योंकि सारे कुरैश के रिप्रेजेंटेटिव आके खत्म करेंगे। तो इस लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जहाँ सोते थे, उन्होंने कहा कि उनके घर के अतराफ हम जो है जमा हो जाएंगे, जैसे निकलेंगे इन पे अटैक करके इनको खत्म कर देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इत्तला दी गई थी, अल्लाह ताला ने बता दिया कि देखो आपका आज आखिरी रात है अपने घर में, कल आपको निकल जाना है, लास्ट नाइट है आपकी, चले जाना है। तो अच्छा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, अस्सादिक़ुल अमीन, ये दो खिताब उनको दिए गए थे, अमानत थी। ये लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को कबूल तो नहीं करते थे, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत उनको मालूम था कि ये इतने सच्चे पक्के अमीन है, इनके पास जो भी चीज़ रखाएंगे वो बराबर उनको वापस करेंगे। तो ये लोग उनको हुजूर को मानते तो नहीं थे, मगर अपनी जितनी अमानतें हैं वो कहते थे कि इन्हीं के पास रखा सकते हैं, क्योंकि ये सच्चा शख्स है, हमको एक पाई का नुकसान नहीं होगा, बराबर वापस करेंगे। तो अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोच रहे हैं कि अब मैं कल चले जाऊंगा तो सबकी अमानतें यहाँ रखी हैं, और मैं अमानतें उनको वापस इसलिए नहीं कर सकता कि वो लोग फौरी समझेंगे कि ये सारी अमानतें हमको क्यों तकसीम कर रहे हैं, उसका मतलब ये कि यहाँ से भागने वाले हैं, तो वो देख भी नहीं सकते थे। तो अमानतें अपने घर कमरे में रखे हुए हैं, मगर अब वापस भी करना है, क्या करेंगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया कि अली तुम आ जाओ, आज रात तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, और कल सुबह जिनकी अमानतें हैं उनके नामे लिखे हुए हैं, जिसका नाम है उन तक इनकी अमानत पहुंचा देना है। तो हजरत अली वहां सो गए, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात को जब ये लोग सारे जमा हो गए थे, और ये आयत कुरान शरीफ पढ़ते हुए सूरह यासीन की कुरान के वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयना फहुम ला युबसिरून, ये आयत पढ़े और वहां से हुजूर अकरम वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयना फहुम ला युबसिरून पढ़ के फूंकते हुए और मिट्टी पे उठा के उनके ऊपर फेंके हैं। ये सारे खड़े हुए, अबू जहल और सारे लीडर्स खड़े हुए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पढ़ा तो उनके आंखों पे पर्दा पड़ गया। हुजूर उनके सामने से चले गए हैं और मिट्टी भी फेंके हैं उनके ऊपर, सरों पे मिट्टी भी गिरी है, उनको पता भी नहीं चला, वहां से चले गए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जब सुबह सुबह का वक्त हुआ तो सुबह में इन्होंने कहा कि देखो हम इंतजार में थे, ये बाहर आएंगे, ये बाहर तो नहीं आए, अब चलो अब इनके कमरे में जाकर इनके ऊपर वार करेंगे। जब कमरे में पहुंचे हैं, देखे तो कोई लेटे हुए हैं और चादर ऊपर से रखी। उन्होंने कहा वार करने से पहले देख तो ले कि वही है या कोई दूसरे तो नहीं। जब चादर हटाई देखे तो कि अली रज़ियल्लाहु ताला लेटे। तो उन्होंने कहा कि अरे इनको तो कत्ल करना है, हम तो जिनको कत्ल करना है वो तो नजर नहीं आ रहे। तो वो देखे बाहर जाकर देखे तो पता नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए थे। अब एक पॉइंट यहाँ बता देता हूँ, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के ज़माने में
जब ये वाक़या लोगों को पता चला तो सवाल जवाब जब होते थे, एक शख्स खड़े रह के हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि आ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप उस रात जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, आप लेट गए थे और आपको पता था कि ये सारे लोग आकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म करने वाले हैं, तो आपको परेशानी नहीं हुई कि हमला करके आपको क़त्ल नहीं कर देंगे? आपको अपनी ज़िंदगी का कोई उन्होंने कहा कि भाई आप क्या सवाल करते हैं मुझसे? मुझे तो ये है कि हर रात मैं जब सोता हूँ, तो ये कहता हूँ कि अली आज तेरी हो सकता है कि आज आखिरी रात हो, कल सुबह तो ज़िंदा हो सकता है, नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि वल्लाही सिर्फ वो एक रात थी, मुझे यकीन था कि कल सुबह मैं उठने वाला हूँ। उस रात के पहले न कभी बाद मुझे यकीन था कि सुबह मैं उठूंगा। तो कहना वो कैसा? उन्होंने कहा मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों से सुना हूँ कि अली कल सुबह तुम उठकर लोगों की अमानतें तकसीम करना है। तो जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों से ये लफ्ज़ निकले हैं, तो मैं कहा कि अली आज रात सारी दुनिया ख़त्म हो सकती है सिवा तेरे, क्योंकि तू जिंदा रहेगा। हुजूर का फरमान है कि कल सुबह तकसीम करना है, तो सारी दुनिया ख़त्म हो सकती है सिवा तेरे, क्योंकि तुझको कल उठकर तकसीम करना है। खैर, ये हिजरत का वाक़या था, बयान कर दिया हूँ इस आयत के ताल्लुक से। अब अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं कि जब ये मुशरिकीन नाफरमान जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं मानना चाह रहे हैं, तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब इनको समझाना और न समझाना बराबर है। ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। ईमान तो वही लाएंगे अकल रखने वाले। ये इसकी पहले रुकू के आखिरी आयतें हैं, देखिए इस पे अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान तो वही लाएंगे अकल रखने वाले हैं, जो सोचने वाले हैं, जो तदब्बर करने वाले हैं, और जो है और अल्लाह से बगैर देखे के डरने वाले हैं और आखिरत की फिक्र करने वाले हैं। ये कई क्वालिटीज अल्लाह ताला ने बना किया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो क्वालिटीज वाले हैं, जो ईमान लाएंगे, अपने जो है अल्लाह ताला से डरेंगे और आखिरत की फिक्र में लगे रहेंगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको खुशखबरी दे दो कि अल्लाह ताला की तरफ से इनके ऊपर काफ़ी चीज़ें। और एक चीज़ यहाँ बयान कर देता हूँ कि इसमें जो है अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि जो है तक़द्दुम बैन अयदीहिम व सद्दुम, जो इन्होंने पहले भेज दिया है और इसके बाद जो रखे हैं ये सब अल्लाह ताला के पास लिखा हुआ है। उसका मतलब ये है कि इनके जो नामा अमाल है उसमें एक एक बात, एक एक चीज़ जो कह रहे हैं, एक एक ज़बान से अपने अल्फाज निकाल रहे हैं, वो सब प्रिजर्व्ड है। नामा अमल क्या है? आपकी सारी उम्र का जो हिसाब किताब है, हर चीज़ प्रिजर्व्ड है उसमें। उसकी मेमोरी जो बोलते हैं, आपके पास एक ऐसा कैसेट है जिस एवरीथिंग हैज बीन स्टोर्ड। आप मरने तक जो भी करेंगे, जो बात करेंगे, जो काम करेंगे, सब हर चीज प्रिजर्व्ड है। उसको क़यामत के दिन आपके सामने पेश किया जाएगा और आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे क्या क्या करें। और जो चीज आप पीछे छोड़ के जाने वाले, तो वो आपके नेक या बदअमाल रहेंगे। नेक अमाल रहेंगे तो उसका आपको सवाब जारिया मिलते रहेगा। जैसा इंसान जब ख़त्म हो जाता है, 3 ऐसे चीज़ें हैं जिसका उसको अमाल मिलते रहेंगे, नेकियां मिलते रहेंगे। कोई आपने किसी को तालीम दी और कुरान सिखाया, नेक तरबियत दी और उसकी वजह से वो लोग उसको फॉलो करते हैं, तो उसका सवाब आपके मरने के बाद भी मिलते रहेगा। औलाद सालेह, नेक औलाद है जिनको आपने दीन समझाया, तो वो लोग भी जब तक दीन पे कायम रहेंगे, नेक काम करेंगे, उसका सवाब आपको मिलेगा। और उसके बाद सदक़े जारिया, आपने कोई पानी का इंतज़ाम किया, दवाखाना खोल दिया, यतीम खाना बना दिया, लोगों की बेवाओं की मदद की, कोई ऐसा इंतज़ाम किया है, तो वो जब तक वो फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपको भी उसका सवाब मिलते रहेगा। तो ये बहुत अहम चीज़ थी, मैं आपके सामने बयान किया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो रुकू है, उसमें जो डिस्कशन हुआ है, वो है असल किस्सा, जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। ये आप लोग कई मरतबा पढ़े हुए होंगे, वज़रिब लहुम अस्हाबल क़रया, जो एक इलाके के लोगों का किस्सा है। अच्छा, ये कौन सा इलाका है, इसका जगह का नाम हमको नहीं बताया गया, न कुरान न हदीस में, मगर मुफस्सिरीन ने कई नामे इस्तेमाल किए हैं। और मैं उस ताल्लुक से डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूँ, नामा भी बताना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, वहाँ अल्लाह ताला ने
اس علاقے میں 2 رسول پہلے بھیجے، اس کے بعد تیسرے رسول سے ان کی سپورٹ کی گئی ان کے دعوت کے اور تبلیغ کے کام میں ہیلپ کرنے کے لیے۔ اچھا، اب یہ رسول کون تھے ان کے نام بھی نہیں بیان کیا گیا، مگر اس کے تعلق سے میں تھوڑا سا بس ابن کثیر میں اور جہاں دیکھا ہوں میں بعض چیزیں تھے اور مجھے پسند آئے ہیں تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہو کہ یہ آپ یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ اتنا آتھنٹک نہیں ہے، مگر مجھے ابن کثیر میں جو تفصیل آئی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ خود بھی دیکھیں، تفصیل کی کتابوں میں دیکھیں۔ اس شہر کا، اس علاقے کا، اس آبادی کا میں ایک شخص رہتا تھا جس کو لیپریسی ہو گئی تھی، جزام ہو گئی تھی۔ اچھا، ابن کثیر نے اس کا نام حبیب رکھا ہے۔ مجھے جو ہے اس نام سے بہت خلوص بھی ہے، کیونکہ ہمارے حبیب بھائی تھے، ہمارے چھوٹے ان کے شوہر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم ان کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ بے انتہائی نیک انسان تھے، بہت مقبول، ہمارے سے جب بھی ملتے تھے بہت خوشی سے ملتے تھے، تو ان کا نام حبیب تھا، تو اسی لیے چونکہ یہاں بھی یہ جو صاحب تھے ان کا نام بھی حبیب تھا، یہ جو ہے کارپینٹر تھے، حبیب نجار بول کے تفصیل کی کتابوں میں آئے، کارپینٹر تھے، ان کو لیپریسی ہو گئی تھی۔ لیپریسی سے کیا ہے، لوگ جو ہے اسکن کنڈیشن رہتا ہے، لوگ دور دور ہوتے ہیں، تو وہاں کے علاقے کے لوگوں نے ان سے کہا کہ تم ہمارے قریب نہ ہو اور تم ایسا کرو کہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو ان کو وہاں جو ہے سفیل جس کو بول رہی تھی نہیں، شہر کی جو باؤنڈری رہتی تھی اس کے باہر ان کو نکال دیا گیا، تو وہ آگے جانے کے بعد تھوڑی دور پہ ایک جھوپڑی اپنی بنا لی اور وہاں رہتے تھے۔ مگر لوگوں کو اگر کچھ کام کاج رہتا تو یہ کارپینٹر تھے، تو لوگ اپنے شہر سے آ کر ان کو جو مٹیریل تھا لکڑی لا کے دیتے تھے، پلنگ بنانا ہے، کرسی بنانا ہے، ٹیبل بنانا ہے، تو اس کے لیے لا کے دے دیتے تھے، تو وہ اپنی کارپینٹری سے بنا کے ان کو دے دیتے تھے، وہ لے کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ آپ کو دے دیا ہوں، تو شہر سے نکالے گئے۔ تو پہلے جو 2 رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں اس علاقے کے لیے، تو وہ جب آ رہے تھے تو یہ صاحب جو ہے اپنے جہاں رہتے تھے وہاں سے دیکھ کر ان کے پاس قریب آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ آپ نئے لوگ ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے رسول ہیں، ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم علاقے میں جانے والے ہیں کرنے۔ مگر انہوں نے دیکھا کہ جب ایک پہلا شخص آ کے ان سے گفتگو کر رہا ہے تو پہلے تبلیغ کی بات پہلے ان سے ہی، جو پہلا ملا ہے اس سے بات کر لیں گے، تو وہ دعوت تبلیغ ان کے سامنے شروع کر دی۔ دیکھو تم لوگ جو یہ پرستش کرتے ہیں، پتھر کے بت خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، لکڑی سے بناتے ہیں، اور تم خود، کیونکہ یہ جو کارپینٹر تھے ان سے بتاں بھی بناتے تھے ان کے، تو وہ خود بت بناتا تھا، وہ بھی انہوں نے سوچا کہ ہاں میں اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہوں اور سب لوگ اس سے مانگتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو تبلیغ کی اور تفصیلات سمجھائے، یہ اس کا دل صاف تھا اور کھلا ہوا تھا، ہر چیز سننے کے لیے تیار تھا۔ تو جب حق کی بات بالکل اچھے طریقے سے سمجھائی جائے تو اس کو قبولیت کرنے کے لیے دل کہتا ہے کہ قبول کر لو، کانشیس کہتا ہے کہ دس از دا رائٹ تھنگ، یو ایکسیپٹ اٹ۔ تو وہ اس نے قبول کر لیا، ایمان لا لیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ اسکن کنڈیشنز ہے، اس کے لیے بھی آپ کچھ دعا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تم کو شفا عطا فرمائے۔ انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، آہستہ آہستہ اس کی لیپریسی بھی ختم ہو گئی۔ تو اس کو ایک تو ایمان لانے کے بعد تو پکا یقین ہوگا کہ اس نے ہدایت حاصل کر لیے۔ اس کے بعد جب یہ کنڈیشن میں نکل گیا تو اس نے کہا کہ یہ جو رسول ہیں، یہ جو آئے تھے تبلیغ کرنے والے، ان کی بات سچی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے رحمت سے ہدایت عطا فرمائی ہے کہ یقین کامل میرے دل میں آ گیا، اور بڑا خوش تھا۔ اصل میں بات تھی کیا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے جب رسولوں نے اندر گئے، اس شہر میں گئے، جانے کے بعد کافی دن تک تبلیغ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، تو لوگ ان سے ریجیکٹ کرتے گئے، ریزسٹنس تھا، اس کی وجہ سے ان کو کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کرے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب ان لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ بہت بدتمیزی سے آتے ہیں، تو شاید انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھیجا بعد میں، تاکہ ان کی سپورٹ کے لیے، کہ کیونکہ یہ دونوں کام کرتے کرتے تھک گئے، اور تیسرا ایک آئے گا تو
न्यू ब्लड आता है ना, कि कोई काम कर रहे हैं तो आप अगर थक गए तो कोई यंगस्टर्स आपके साथ आके ज्वाइन करता है, तो आपके जो है जो काम कर रहे हैं उसमें एक थोड़ी सी आपको सपोर्ट मिल जाती है। तो ये तीसरे रसूल आने के बाद फिर उन्होंने किया, उन लोगों से बताते थे कि ये बुतों की परस्तिश मत करो, अल्लाह की परस्तिश करो। अल्लाह हमारे को पैदा करने वाला है, खिलाने वाला, रिस्क देने वाला है, हमारे को सेहत आफियत तंदुरुस्ती देने वाला है, सब चीज़ अल्लाह के पास है। तो उसको मगर ये मालूम नहीं करे। तो उसके बाद जब रिजेक्शन बहुत होते गया, तो फिर जो अल्लाह की सुन्नत है, यानी आपको पता है ना कि फिरौन के ज़माने में भी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, जब माने नहीं माने तो आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे अजाब आते गए उनके पर। 7 किस्म के जो मौक़ा है ना, वो मूसा अलैहिस्सलाम के जो 9 मौजूदात थे, इसमें पहले 2 तो अल्लाह ताला ने अता कर दिए थे, बाद के जो मौजूदात थे उनमें यही था कि उनके ऊपर खैत आ रहा है, पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, और जो है मच्छर है और मेंढक है, और मुख्तलिफ जो 7 किस्म के जो इनके ऊपर आए थे वो आए थे। तो इस कौम के ऊपर भी अल्लाह ताला की जो सुन्नत है, जब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो नाफरमानी करते हैं, नाशुक्री करते हैं, और रसूलों का जो है इस्तेहज़ा करते हैं, तो अल्लाह ताला के आहिस्ता आहिस्ता अजाब भी आते हैं। तो इस इनकी इनकी बात नहीं मानने की वजह से क्या हुआ, उनके ऊपर हल्के हल्के अजाबात आते गए हैं, जिसमें जो है हो सकता है क़हत आया हो, और जो है जो उनके जानवर मर गए होंगे, या कि उनको बीमारियां आ गए होंगे, परेशानियां आएंगे, नुकसानात आए होंगे, ये सारे जो आए हैं। तो जब ये देखे कि बात नहीं कबूल करने से आ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, उन रसूलों के ऊपर कहना शुरू कर दिया कि ये जो परेशानियां और जो नुकसानात और अजाब जो आ रहे हैं ना, ये तुम लोगों की वजह से आ रहे हैं। तुम नाउज़ुबिल्लाह मनहूस लोग हैं, जो हमारे इलाके पे आने से हमारे ऊपर ये सारी तकालीफ हो रही। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये हमारी वजह से नहीं है, बल्कि तुम्हारी नाफरमानी की वजह से। अब ये आपके सामने थोड़े से पॉइंट्स मैं रख देना चाहता हूँ, जो रसूलों ने इनके सामने किए थे। रसूलों ने क्या किया था, पहले उनसे उनके मुकाले में जो थे, उन्होंने कहा कि हम तुमको नहीं मानते कि तुम नबी है या रसूल है, तुम हमारे जैसे इंसान हो, और तुम्हारे को अल्लाह ने, रहमान ने तुमको हमारे वास्ते हिदायत के लिए नहीं भेजा है। तो उन्होंने कहा, उनके मुकाले में सुनिए, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के रसूल हैं, हम अल्लाह के रसूल हैं। और उन्होंने जवाब में कहा कि तुम तो एक इंसान हो, हम रहमान ने नहीं उतारा, और नौज़ुबिल्लाह उनसे कहा कि तुम झूठे हो। ये आप कुरान के जब सूरह यासीन पढ़ेंगे और तफसील में जाएंगे ना, तो तर्जुमे ये सारे अल्फाज लिखे। तो दूसरा उन्होंने जवाब किया, पहला तो कहा कि हम अल्लाह के रसूल हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा रब जानता है कि हम अल्लाह के रसूल हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने बयान किया, हमारे जिम्मे क्या है, पैगाम पहुंचाना है, खोल कर पहुंचाना है, ताकि तुम्हारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए और कबूल करने के लिए आसानी हो। उसके बाद जब इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे वजह से तो नहुसत है, नौज़ुबिल्लाह, जिसकी वजह से हमारे पे ये नुकसान आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा अजाब की जिम्मेदारी नहुसत पर है, और हमारी वजह से नहीं आया, बल्कि तुम्हारी नाफरमानी की वजह से आया। तो फिर कौम ने क्या एक धमकी दी कि तुमको अगर तुम इस चीज से खत्म ना करेंगे, तो हम तुमको संसार कर देंगे, घरों से मार के तुमको खात्मा कर देंगे। चौथी बात उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी नाफरमानी की वजह से और हद धर्मी के नतीजे से ये तुम पर अजाब आया है, क्या तुम इतनी भी अकल नहीं रखते। उसके बाद उन्होंने रसूलों को संसार करने और मारने के लिए कहा कि अपने इलाके में मारने के बजाय हम जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो सफील बोलते हैं ना, उसके आगे जाकर इनको बाहर के इलाके में खत्म कर दें। जब देखे कि इन तीनों को बाहर पकड़ कर लेके गए हैं, और पूरे जो है काफी बड़ा मजमा आया है, और उन्होंने पत्थरें उठाना शुरू कर दिए। तो अब ये जो शख्स हबीब जिनका नाम था, बाहर जो अपने इलाके में थे, ठहरे थे, जब देखा तो क्या है, रसूलों को लाए हैं और पीछे सारा मजमा जमा है और पत्थरें जमा कर रहे हैं। तो वो शख्स देखते ही फौरी तेजी से दौड़ा है, जैसा भागना कहते हैं नहीं, मैक्सिमम स्पीड से रन किया है अपने इलाके से। फौरी जाकर कौम के पास सामने खड़े रह गया, खड़े रह के कहा, और कौम तो देखी, तो उसको देखे तो ये तो हबीब हमारा कारपेंटर है, ये किस लिए आया है। वो समझे कि हमारा आदमी हमारे साथ सपोर्ट करेंगे। उसने कहा कि देखो देखो मेरे भाइयों, जरा मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो।
اور قوم تو سمجھتی تھی کہ اپنا آدمی ہے اپنی طرفداری. وہ کہا کہ ان سے کہا کہ میں کیا کہوں میری قوم, میں آپ سے گزارش پر کرتا ہوں, ان ہدایت یافتہ لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلو, ذرا سوچو غور کرو. یہ لوگ دور سے چل کر تمہارے پاس آئے, تم کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں, اور اس سارے کام کرنے کا تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگ رہے, بے غرض ہیں, عقل, انصاف اور عدل کی بات کر رہے ہیں. یہ سارے اس نے سمجھانے کی کوشش کیا. جب اس نے دیکھا کہ اس کی کوئی بات کی اہمیت نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ سارے لوگ غصے میں تھے, وہ تو ان لوگوں کو پتھر مارنے کے لیے آئے تھے. جب یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کوئی اس کی بات کرنے کی, تو اس کے بعد اب دیکھیے غور کریے جو اس کا طریقہ ہے بات کرنے کا, یہ بہت اہم چیز ہے. یہ پوائنٹ آپ سورہ یاسین میں دیکھیں کس طریقے سے اس نے کیا کیا. جب اس نے دیکھا کہ اس کی بات کی اہمیت نہیں دے رہے ہیں, تو اس نے ان کو ذلیل کرنے کے بجائے خود اپنے پر کہا, اگر میں خدائے واحد کے بجائے تراشیدہ بتوں کی پوجا کروں تو یہ گمراہی کی بات ہے. پھر خود سے ہی سوال کیا. پہلے تو یہ پوائنٹ بڑا نمبر 1. نمبر 2 کیا کیا, اس نے کہا کہ مجھ کو کیا ہوا کہ بندگی نہ کروں اس کی جس نے مجھے بنایا ہے. نمبر 3 کیا کہا, نے اسی کی طرف سب کو جانا ہے. نمبر 5, اگر دوسرے معبودوں کی پوجا کروں اور اس کے نتیجے میں رحمان کا عذاب آئے تو یہ دوسرے کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے, نہ سفارش کر سکتے ہیں اور نہ مجھے چھوڑا سکتے ہیں. نمبر 5, میں بے یار و مددگار بھٹکتا رہوں گا. یہ 5 پوائنٹس اس نے بتائے, اور یہ قرآن نے جو ہے سورہ یاسین میں 5 پوائنٹس حبیب کے اس شخص کے نوٹ کیے ہیں. کمپیئر ٹو دا رسولوں نے 2-3 باتیں کی ہے جو 3 پوائنٹس بتائے گئے ہیں, مگر اس شخص کے 5 پوائنٹس سے تبلیغ کا زبردست حصہ اس نے بیان کیا جس کو قرآن نے محفوظ کر دیا ہے. اور خور نے اپنا غصہ جب دیکھا کہ یہ ہمارا آدمی ہمارے خلاف ان کی طرفداری کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ان رسولوں کے اوپر غصہ نکالنے کے بجائے اس اپنے شخص کے اوپر غصہ نکالا. تو انہوں نے سارا اپنا غصہ اس شخص پہ ٹوٹ پڑا, اس کو مارا توڑا, اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے, اس کے چہرے کو کر دیا, اس کے جسم پہ کھڑے رہ گئے, اس کو مارا, اس کے حصے جسم کے کتنی تکلیف پہنچائی ہے جس کی وجہ سے اس کا وہ شہید ہوگا انسان ان کے ماننے کے لیے. تو اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دم اس کو خوشخبری ہوئی ہے کہ اے انسان, اے شخص, جو تجھ نے جو ایٹیٹیوڈ اس نے کیا اور اس قوم کے ان کے کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے حق گوئی کا کام ادا کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا کہ داخل ہو جا میری جنت میں, اس کو کہا. تو یہ دیکھیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ برزخ کی حالت میں تو جنت میں اور جہنم میں جانا تو قیامت کے بعد ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے برزخ کی حالت میں بھی جنت کا ایک آپ کو ایک اس سے شناسائی کرا دیتے ہیں کہ لوگ جو خبر میں بھی جاتے ہیں نا, اس کو جانے کے بعد جو نیک لوگ ہیں ان کی خبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی, ایسا دکھے گا کہ وہ جنت میں ہی ہے, وہاں سے ہوائیں بھی آ رہے ہوں گے, وہاں کے سب خوشنما چیزیں بھی نظر آتے رہیں گے. ایسا دکھتا ہے کہ اپنی خبر میں تو ہے مگر وہ اتنی کلوز نظر آ رہے ہیں کہ جیسے آپ جنت میں داخل ہو. تو یہ جنت میں داخل ہونا عالم برزخ میں ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا قیل ادخل الجنہ, داخل ہو جاؤ میری جنت میں. اب دیکھیے اس شخص کا حال, اس کو کیا ہونا چاہیے تھا. لوگوں نے جو مارا ہے ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے جو مجھے ختم کیا ہے اللہ ان کو تباہ برباد کر دے, لیکن نہیں, اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھے اس کا کیا ری ایکشن ہے. انہوں نے کہا کہ لے اب بھی اس قوم کے تعلق سے بھلائی چاہ رہا ہے, اپنی زندگی میں بھی بھلائی چاہا اور ان کو تبلیغ کا کام کیا, مرنے کے بعد بھی ان کی بھلائی چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہا ہے, تو کیا کر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یعنی مرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میری قوم جانتی نہیں ہے, ان کو اگر جان جائیں گے نا تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اس سے بہتر خوش ہوں گے. یہ ساری چیزیں اس نے کہا کہ تو میں بیان کر دینا چاہ رہا ہوں کہ
مرنے کے بعد بھی وہ اپنی قوم کے تعلق سے کتنا ان کا خیال رکھنے والا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہے. تو یہ تھا دوسرا رکوع. اب ہم تیسرے رکوع کی طرف چلے جاتے ہیں. تیسرا رکوع جو ہے سارا جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں. نشانیاں کیا ہے؟ 3 ہے. زمین ہے، آسمان ہے، اور خود زمین اور آسمان کے درمیان جتنے ہیں وہ سب ان لوگوں کے تعلق سے. تو زمین آسمان کے درمیان بھی کیا ہے؟ وہ بھی ہم انسان ہے، جانور ہے، جو مخلوقات ہیں، پھل پھول ہیں، سارے اس تعلق سے بات کی گئی ہے. تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ زمین کیا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ زمین کیا ہے؟ سوکھی ہوئی زمین رہتی. بارش پڑنے کے بعد، بارش کے بعد کیا ہوتی ہے؟ زمین میں زندگی آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسا تم لوگ بھی مرنے کے بعد پھر جب زندہ ہوں گے، تو زمین بھی جب مر جاتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرماتے. زندگی عطا فرمانے کے بعد کیا ہے؟ بارش ہونے کے بعد جب زمین زندہ ہو جاتی اس کے بعد کیا ہو؟ اس میں اناج ہے، زراعت ہے، پھل اور پھول ہے. اس میں 2 میووں کے اللہ تعالیٰ نے کھجور اور انار کا ذکر کیا ہے اس میں. یہ آپ تیسرا رکوع جب پڑھیں گے تو اس کے تفصیلات میں اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کا ذکر کیا ہے. اور نمبر 2 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے جوڑے بنائے ہیں. کیا نر و مادہ بیان کیا گیا ہے، عورت و مرد ہے. جوڑوں سے متعلق کیا ہے؟ کھٹا اور میٹھا بھی ہے، سیاہ اور سفید بھی ہے، دن اور رات بھی ہے، اندھیرا اجالا بھی ہے. اور مخلوقات میں بھی جو ہے کتنے ہیں جس کے مثل ہے. اور کیا ہے؟ میووں میں بھی کتنے مثل کے ہیں جو مختلف رنگوں کے. اللہ تعالیٰ بیان کر دیں کہ دیکھو تم اس زمین میں ہم نے کیسے تمہارے لیے انعامات رکھے ہیں. ایک ہی زمین سے مختلف قسم کے پیڑ اٹھتے ہیں، اور اس میں دیکھیں تو میوے ہر قسم کا الگ الگ میوہ ہے. سیب ہیں تو کئی رنگوں کے ہیں، کئی مزے کے ہیں، ان کا ذائقہ الگ ہے. اور دوسرے میوے ہیں تو اب بیٹ روٹ ہے. آپ بیٹ روٹ دیکھیں گے نا تو آپ دیکھیں اس کو کٹ کر کے دیکھیں اس میں کتنی لالی ہے. اور یہ کہاں سے کلر کہاں سے آیا؟ جہاں روٹ سے کھود کر کے دیکھیے اور اس کے پاس کی جو سینڈ ہے اس کو کیمیکل انالیسس کر کے دیکھیے اس میں کلر ہے کیا نہیں. کتنی بھی کیمیکل انالیسس کریں گے اس میں آپ کو یہ ریڈ کلر کا سورس نہیں مل رہا، مگر یہ اللہ کی قدرت ہے. اسی مٹی سے اس روٹ سے سک کر کے وہ جو پیڑ میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو پھل آتے ہیں ان میں دیکھیے کیسا کنسٹرکشن ہے ایک ایک پھل کا. دیکھیے انار کا خاص طور پہ جو ذکر کیا گیا، کھجور اور انار کا جو ذکر کیا اس میں انار کے دیکھیں آپ کیسے. اس کے بعد کبھی آپ انار کو کٹ کر کے اس کے سارے جو چیزیں ہیں نکالنے کے بعد اس کو آپ 1 ہفتہ کوشش کریں اسی طریقے سے جمع کر کے پھر آپ فولڈ کر کے بند کر سکتے ہیں. 1 ہفتہ بھی لگا دیں گے تو آپ جیسے اللہ تعالیٰ نے فکس کیے ہے اس لحاظ سے آپ فکس نہیں کر سکتے ہو انار کی جو دانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے. پھر ان کا رنگ بھی دیکھیے، ان کا ذائقہ بھی دیکھیے. مختلف جتنے میوے ہیں آپ کھائیں گے تو اس کا رنگ اور ذائقہ اور اس کا مزہ الگ ہے. زراعت کے بھی جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کا ایک الگ الگ مزہ بھی ہے، اس کی لذت بھی ہے، اس کے فوائد بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہر قسم کے جوڑے بنا دیے. تم میں سے بھی ہے انسانوں تم میں بھی جوڑے ہیں. اور یہ نباتات ہے جو جتنے ہیں یہ درخت ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، ان کے بھی جوڑے ہیں. اور ایسے بھی جوڑے ہیں جس کا تم کو علم نہیں. بعد میں ریسرچ میں اور سائنس میں پھر بتایا جائیں کہ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جس کا جو ہے تم کو علم نہیں ہے، مگر وہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں بنا. اور یہ تیسری چیز جو ہے، اور یہ آیتن یہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں تیسری رکوع میں. تو رات اور دن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیت میں ہے، نشانیوں میں سے. دیکھو رات ہے اور دن ہے، دن اور رات ایک دوسرے سے کنٹینیوشن تھا. اس کے بعد سورج اور چاند بیان کیے گئے ہیں. دیکھو سورج کو دیکھو اور چاند کو دیکھو، اپنے اپنے معیار پہ گزرتے رہتے ہیں. ان کی رفتار دیکھو، ان کی منزل دیکھو، ان کا پروگریشن دیکھو. اور فلکی یسبحون وہ ایسا ہے کہ تیر رہے ہیں ایک لیول پہ، اور ان کی جو ہے سرکل جو ہے وہ پھرنے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا گیا. اب سائنٹیفک جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہ ساری چیزیں اب معلوم ہو رہی ہیں. زمین بھی اپنے محور پہ گھوم رہی ہے، چاند بھی اپنے محور پہ گھوم رہا ہے،
सूरज भी अपने महवर पे घूम रहे हैं, और ये फिर न सिर्फ अपनी जगह पे घूम रहे हैं मगर एक दूसरे से अतराफ में भी घूम रहे हैं। और इनका जो अल्लाह ताला ने जो इनकी जो मंजिल है और इनका जो प्रोग्रेशन बनाया है, इनका जो प्रोग्राम किया है, उसमें फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड भी डिफरेंस नहीं हो सकता। आप अपनी घड़ियों को जो करते हैं ना, एक एक सेकंड से भी जो है आप जो है चांद और सूरज देखने के बाद ये दिन और रात देखने के बाद वो आप एकदम फिक्स करते हैं कि सनराइज कब है, कम सनसेट कब है, आप फिक्स कर लेते हैं। और आपने जो कैलकुलेट करके जो फिक्स कर रहे हैं, आप देखेंगे कभी उसमें एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड का भी डिफरेंस नहीं हो सकता। और ये कब से चल रहा है, जमाने से चल रहा है और जमाने तक चलते रहेगा। इसमें किसी किस्म की तगय्युर आने वाला नहीं। उसकी रफ्तार, उसकी मंजिल एक प्रोग्राम के तहत चल रही है। और अल्लाह ताला का ये बड़ा इनाम और इकराम है हमारे लिए, ये हमारे ताबे कर दिए हैं कि हमारे को इससे फायदा पहुंचाने वाले। नंबर 4, अल्लाह ताला ने यहाँ शिप का इस्तेमाल किया गया है। शिप से मतलब ये है कि नूह अलैहिस्सलाम के वक्त जो है सारी मखलूक़ात को उसमें बचा दिया गया था। जानवर भी थे, इंसान भी थे, जितने लिविंग बींग्स थे सबको अल्लाह ताला ने बचा दिया। उसके बाद से जब वो किश्ती उनकी टिकी है, जब ड्राइनेस आया है, तो वहाँ से जितने निकले हैं उनसे फिर सारी दुनिया फैली है। इंसान हो और जानवर हो जो है वहाँ से दोबारा फिर से क्रिएशन हुआ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला तक कहते हैं कि आजकल भी जो तुम जो ट्रैवल करते हो, उस जमाने में तो शिप का ट्रैवल रहता था ना, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे को ये कैसा, पानी के ऊपर तुम्हारे को ऊपर किसने कितना इख्तियार दे दिया है कि तुम ट्रैवल करते हो। उसके साथ अल्लाह ताला यहाँ ये भी बयान कर देते हैं कि इसके अलावा भी तुम्हारे ऐसे ट्रांसपोर्ट है जिसको तुम नहीं जानते। तो वो आइंदा आने वाले जो ट्रांसपोर्ट है उसके ताल्लुक से बयान किया कि आइंदा ताल्लुक से क्या है, वो हम जो कार हैं, प्लेन्स हैं, और जिस किस्म के दूसरे जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इस सब के ताल्लुक से भी अल्लाह ताला ने बयान किया है कि अब जो प्रेजेंट ट्रांसपोर्ट है वो भी है, मगर इसके अलावा भी ट्रांसपोर्ट है जो तुम्हारे को मालूम नहीं है, तो वो ट्रांसपोर्ट ही है। तो ये नंबर 3 आपके सामने बयान कर दिया हूँ। उसके बाद नंबर 4 है, आपके सामने थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दें। तो ये जो है अब ये मुस्तकबल की बातें हो रही हैं, सूर फूकने के बाद की चीज़ें हैं। इसमें जो है अल्लाह ताला बताते हैं कि खबरों से निकलेंगे, जब जो दो नफक बताए हैं, दो फूटने वाले हैं, तो उसके जो है एक नफक होगा तो उसमें सब खत्म हो जाएंगे, दूसरा नफक जो होगा तो उसमें सब जिंदा होंगे। तो ये 2 नफकों के दरमियान में जो होगा, वो इंसान को ऐसा महसूस होगा कि वो नींद की हालत में चले गए थे, सो गए थे। पहला होगा तो सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। दूसरा होगा तो उस वक्त उठेंगे, तो उस वक्त वो समझेंगे कि हम एक नींद की हालत में थे, अब ये सूर की जो आवाज आई है उसकी वजह से हम फिर दोबारा जिंदा हो गए हैं। तो वो आने के बाद कहें कि हमको किसने नींद से जगाया, और सब जमा हो जाएंगे। उसके बाद अब जन्नत वालों का हाल है। जन्नत वालों का हाल देखना है तो सूरह ज़ुमर की आखिरी आयत भी आप जरूर देखें। उसमें जो है वो वसीक़ल लज़ीना तक़व्व रब्बहुम इला जन्नति ज़ुमरा, जब जन्नत वालों को दोज़ख वालों को ताला कर देंगे, जन्नत वालों को जब बुलाएंगे तो वहाँ जो है ग्रुपों में वो आगे आएंगे। उसके बाद क्या होगा, दरवाजे खोल दिए जाएंगे जन्नत के। उसके बाद वहाँ जन्नत के जो रिस्पॉन्सिबल पीछे हैं वो सलाम 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 पढ़ेंगे। उसके बाद दरवाजे खुल जाएंगे, सलाम है पाकिज़ा लोगों, जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो फिर अल्लाह ताला जब जमा हो जाएंगे ना, तो उसमें बताया गया है कि तुम मियाँ बीवी, शौहर और बीवी जो है दोनों एक साथ उनको बिठाया जाएगा, साएदार इलाका होगा, तख्तों पर बिठाए जाएंगे और तकिया लगा हुआ रहेंगे। ये देखिए अल्लाह ताला डिस्क्राइब कर रहे हैं, देखिए, वरना क्या हमको क्या ये सारे डिस्क्रिप्शन की जरूरत थी क्या? मगर अल्लाह ताला अपने कुरान में ये चीज़ें बयान कर रहे हैं ताकि जो जन्नत में जाने वाले हैं, जो तकालीफ से गुजरे हैं, उनको खुशी हो कि देखो ये मियाँ बीवी एक साथ रहेंगे, साए में रहेंगे, तख्तों पे रहेंगे और तकिए लगे हुए हैं। और न सिर्फ ये बैठे रहेंगे, उसके बाद उनके लिए मेवे लाए जाएंगे, मेवे उनको खिलाए जाए। न सिर्फ ये, उसके बाद कहेंगे तुम्हारा जो जी चाहे मांगो, फौरी मिल जाएगा तुम। और इसमें सबसे अहम बात, ये लोग बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और ये उनको बता दिया जाए कि अब ये तुम्हारी जो जिंदगी है हमेशा रहने वाली,
इसे ख़त्म होने वाली नहीं है, इसमें अब तुम्हारे को कोई बीमारी आने वाली नहीं है, कोई तकालीफ और रंज आने वाले नहीं है। और ये उसके बाद सबसे अहम चीज, सबसे अहम चीज जो मुझे प्यारी है वो है सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। फरिश्तों ने भी सलाम किया आपको, जन्नत के जो है सारे जो वहाँ के जो क्रिएशन है वो सब भी आपको सलाम किया। सबसे बड़ी चीज अल्लाह ताला आपको सलाम कहेंगे, सलाम कौलुम मिर रब्बिर रहीम, इससे बढ़ के क्या चाहिए। आयत नंबर 58 है, देखें। तो मैं जब भी सूरह यासीन पढ़ के इस आयत के पढ़ता हूँ, मैं सलाम कौलुम मिर रब्बिर रहीम पढ़ने के बाद 1 मिनट ठहर जाता हूँ, उसके बाद दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना माअहुम, अल्लाह हमको उन लोगों में शामिल फरमा दे, ऐ अल्लाह हमको उन लोगों के साथ रख, और जिन पे आपने सलाम किया है उनमें हमको शामिल कर ले, और जिन पे सलाम किया उनके साथ हमारा भी ये बहुत अहम चीज है। तो इसलिए मैं तो सूरह यासीन में कहता हूँ कि ये आयत सबसे पसंदीदा है, और ये एक ही आयत है, आयत नंबर 58। ये ऐसा नहीं है कि सिलसिले में आके ये आयत खत्म हुई, नहीं, ये स्पेशली आयत है सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, ये हुजूर के। अब यहाँ जन्नत वालों को बोलने के बाद, और अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है, जन्नत के साथ जहन्नुम का ही बताएंगे। जो नेक काम किए हैं उनको, उनका जब जिक्र करेंगे, जो बुरे काम किए हैं, नाफरमानी नाशुक्री किए हैं, उनका भी जिक्र करते हैं। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, दोनों हमेशा। बशीरुन और नज़ीर जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे रसूलों का है, ये डराने वाले भी हैं और बशारत देने वाले। डराने वाले किसके लिए है, जो नाफरमान नाशुक्री, और खुशखबरी देने वाले किसके, जो अल्लाह ताला की बातों को सुने, फरमाबरदारी करे और शुक्रगुजार हो। अब यहाँ से होगा कि जो नाफरमान थे, जो फरमाबरदार थे, जन्नत क़यामत में उन सब लोगों को उस मजमे से, क़यामत के मजमे में जन्नत वालों को जन्नत में फौरी दाखिल कर दिया जाएगा। अब जो नाफरमान थे उनसे धुतकारा जाएगा, अलग हो जाओ, दूर हो जाओ, दफा हो जाओ जहन्नम वाले, तुम लोग शैतान की बंदगी करने वाले, तुम लोग शैतान की बंदगी करने वाले, वो जो नाफरमानी करने वाले, नाशुक्री करने वाले, तुमको मालूम नहीं था वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब सीधा नहीं करने की वजह से धुतकारा गया, तो अल्लाह के सामने ख़त्म कहा था कि मैं औलाद आदम से अपना इंतकाम लूँगा, और तुम लोगों को गुमराह करके, तो और तुम उसकी चालबाजी में आके उसकी फर्मा बरदारी कर रहे हैं। तो उसकी फर्मा बरदारी करना ऐसा है, एक लिहाज से तुम उसकी इबादत करते थे। तो अल्लाह ताबुदुल शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबिन वानिबुदूनी, उसकी बंदगी मत करो, उसकी ताबे बरदारी करो मत करो, मेरी बंदगी करो, मेरे शुक्रगुजार हो, मेरी फर्मा बरदारी करो। लकुम अदुव्वुम वानिबुदूनी हाजा सिरात मुस्तकीम, मेरी फर्मा बरदारी करेंगे, मैं बताया जो रास्ता है रसूलों के जरिए से तुमको जो हिदायत दिए, उस पर चलेंगे तो वो उससे तुमको हिदायत मिलेगी। उसके बाद जो है नाफरमान जितने हैं उनको, उनकी सजा है जहन्नुम में। और हिसाब किताब जो होगा इन नाफरमानों का, तो ये देखेंगे कि अल्लाह ताला तो आदिल है, जब तक कि गवाह ना मिले तो अल्लाह ताला किसी को अजाब नहीं देंगे। तो जब कहा जाए कि देखो तुमने ये गुनाह किए, ये नाफरमानी किए, वो कहेंगे हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई नाफरमानी की, देखिए आप सबूत लाइए। तो अल्लाह ताला कहेंगे अच्छा तुम नहीं कहते, तो तुम्हारे मुंहों पे मुहर लगा दी जाती है। तो उनके क्या है, तो कलिमुना आइदी व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा यक्सिबून, तो उनके मुंहों पे मोहर लगा दी जाएगी। अब उसके हाथ और उनके पैर गवाही देंगे, हाथ कहेंगे कि ये मुझसे ये किया था, ये लोगों को नुकसान पहुंचाया था, ये इनके साथ ये उन पे जुल्म किया था हाथों से। और पैर कहेंगे कि ये इंसान, आप ये ऐसे जिस जगहों से आपने मना किया था, हमको इस्तेमाल करके उन जगहों पे जाकर ये गलत काम किया था। तो हाथ और पैर गवाही देंगे कि उसके साथ ये जो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मुंह पर मोहर लग जाएगा, हाथ और पैर गवाही देंगे। और दुनिया में जैसा वो आंखें बंद कर दिए थे, अहकाम को न देखना चाहते थे न सुनना चाहते थे, अल्लाह ताला कहेंगे आज जो है तुमको हम अंधा कर देते हैं, उनको नजर नहीं आएगा। और फिर एक चीज यहाँ बयान किया जाती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उमर जो है आपकी उम्र
جیسی عمر بہت بڑھتے چلے جاتی ہے تو وہ بچپن کی طرف لوٹ آ جاتی ہے. تو اس کا جو ہے دیکھے تو آپ دیکھیں جو بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں وہ بچوں کے جیسے ہو جاتے ہیں. پورے دانت جو رہتے ہیں نا آہستہ آہستہ گرتے گرتے جیسا بچپن میں بغیر دانت کا بچہ رہتا تھا ویسی حالت ہو جاتی. اس کے بعد چلنا پھرنا جو تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. وہاں بگی میں لے کر پھرتے تھے, یہاں ویل چیئر پہ لے کر نکل رہے ہیں ان کو. اس کے بعد بعض مرتبہ کھانے پینے کے لیے بھی ان کو کرنا ہے. جو بہت ہی ڈسیبل اور بہت ایکسٹریم ایج میں چلے جاتے ہیں تو ان کا جو ہے کھانا پینا اور ضروریات بھی جو ہے وہ خود اپنا کیئر نہیں کر سکتے. ان کو کوئی دوسرا جیسا ماں چھوٹے بچے کو دیکھتی تھی تو ویسے یہ بڑی عمر والے جو بالکل ہی ایکسٹریم ایج پہ چلے جاتے ہیں تو ایسے ڈسیبل ہو جاتے ہیں, بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں. ان کو صاف ستھرائی کرنا, ان کو غسل دینا پڑتا ہے, صفائی کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق, یہ بھی آیت آپ دیکھیں سورہ یاسین میں دیکھیں. تو اس کا یہ ہے کہ وہ عمر میں جو ہے اس کے بعد ایک بات کہتے تھے کہ تم تو میرے نبی کو شیئر کرنے والا شاعر سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیئر کرنا ان کے لائق نہیں. مشرکین میں سے کوئی دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں بدترین تحقیق کرتے ہوئے, یہ 5واں رکوع میں بیان کر رہا ہوں, اس میں کیا ہوا, ایک مٹی میں سے ایک پرانی ہڈی نکال کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ کے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے کہ دیکھو مرنے کے بعد زندہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے اور ایسا کریں گے, تو وہ ہڈی لے کر آ کے کرش کرا سامنے, کرش کر کے بتا کے کہا کہ یہ فریکشنز کو دیکھ کے کہا کہ یہ تم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارا خدا اس کو پھر سے زندہ کر دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں نہیں, جو پہلے تم کو بنایا تھا کیا دوبارہ بنانا اس کے لیے مشکل ہے. دیکھے تو کیا ہے, جو کنسٹرکشن جتنے کرتے ہیں, جو کریشن کرتے ہیں نا, ان کو پہلے مرتبہ بنانا بہت مشکل رہتا ہے. مگر ایک مرتبہ جب بناتے ہیں, انوینشن جب کر دیتے ہیں نا, تو سیکنڈ ٹائم اس کو بنانا بہت ایزی ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جیسا پہلے بنایا تو آسانی سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلا جب بنایا تھا تو کیا وہ میرے لیے مشکل تھا, اب کیا دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ یہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو پہلی بار بنا اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو چھوڑو, جس نے آسمان زمین بنائے کیا اتنی چھوٹی چیز نہیں بنا سکتا. ساتھ ہی ایک مثال دی گئی ہری ٹہنی کی, جو عرب کے پاس جو ہے ایک 2 قسم کے جھاڑ تھے جن کو ٹہنیوں کو گرین جو ٹہنی رہتی تھی لگڑتے تھے تو اس سے آگ نکلتی تھی. ان کا نام بھی تفسیر کی کتابوں میں مرخ اور عفار, یہ 2 نام کے ان کے جھاڑ تھے جو ان کی جو گرین ٹہنیاں تھیں ان کو لگڑنے سے ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق رہتی اس میں جو ہے 2 قسم کے کرتے ہیں, ایک تو خلق کہتے ہیں اور دوسرے کو امر. تو ایک کی تخلیق جو ہے خلق سے ہوتی ہے, جیسا زمین آسمان اور جتنی چیزیں بنی ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ 6 دن میں ان کی تعمیر ہوئی ہے, تو وہی ہے. اور دوسری کیا ہے, امر ہے. امر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کہتے ہیں کہ کن کہتے ہیں, کن فیکن ہوتا ہے کہ یہ ہو تو فوری وہ تخلیق ہو جاتی ہے, وہ آ جاتی ہے. تو یہ 2 چیزیں تھے. تو آج کی جو ہے جو پوائنٹس تھے میں نے جتنے ہو سکتے تھے چھوٹے موٹے طریقے سے جو بھی آپ کے سامنے بیان کرنا تھا بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ جو کہا گیا اس کو قبول فرمائے, جو مجھ سے غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر معاف فرما دے. تو یاسین کے تعلق سے میں یہ کہنا ہے کہ یہ سورہ ہم کو بہت بہت ہمارے سے کلوز ہے. ہم اس جیسا قرآن سے ہم جو محبت کرتے ہیں سورہ یاسین سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ ہمارا جانا مانا صورت ہے. اور جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلب قرآن ہے, تو یہ بھی ہمارے بھی یہ دل میں اترنے والا سورہ ہے. اس کو میں جہاں تک سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو زبان یاد ہے. اگر کسی کو یاد نہ ہو تو پھر آج سے پلیز کوشش کریں کہ روز 2 3 آیتیں اس کی میمورائز کرنے کی کوشش کریں, اور اس کو آپ روٹین بنا دیں کہ ایٹ لیسٹ دن میں صبح میں ضرور پڑھ لیا کریں, کیونکہ اس کے بہت زیادہ اس کے فوائد آتے ہیں, حدیث کی کتابوں میں ہیں اور کئی تفصیلات میں آئے ہیں. میں زیادہ تفصیل میں بیان کرنا نہیں چاہتا, مگر اس کی آپ کو پریکٹس کر لیں, میمورائز کر لیں, اور ایک ہیبٹ بنا لیں کہ روز آپ
پڑھنے کی صبح میں ضرور پڑھیں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں سبھی پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی ایک یاد دہانی کے لیے کہتا ہوں کہ یہ اس کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا کہنا سننا اس کو قبول فرمائے. جو بھی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تو خیر معاف فرما دے. آپ لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں جو آپ سب لوگ میرے ساتھ جوائن ہو جاتے ہیں. یہ ایک فیملی گیدرنگ ہے، اور میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ جوائن کرنے اس سلسلے کو آپ کبھی نہ روکیں. کبھی مجبوری سے کوئی مصروفیت ہو جاتے ہیں تو میں تو کوئی نہیں کر سکتا نا کہ کوئی مجبوری سے نہیں آ سکتا، مگر جب بھی موقع ہے آپ کو ہے ٹائم تو یہ 1 گھنٹے کے لیے ضرور میرے ساتھ بیٹھیں. مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے سے جو خوشی محسوس ہوتی ہے آپ کو اس کا کوئی اندازہ نہیں. آج کا جب سنڈے ختم ہو جاتا ہے تو پھر میں نیکسٹ سنڈے کا اتنی بے چینی سے انتظار کرتا ہوں کہ پھر کب سنڈے آئے گا، پھر ہم سب لوگ بیٹھ کے بات کریں گے. یہ اس کی اہمیت آپ کو اب نہیں معلوم ہو رہی، مگر انشاءاللہ تعالی جب ہم جنت میں جمع ہو جائیں گے تو وہاں بیٹھ کر جب باتیں کریں گے نا تو اس میں یہ بھی کہیں گے کہ دیکھو ہم دنیا میں بھی ایسا بیٹھ کر ایک ساتھ اپنا وقت گزارا کرتے تھے. آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت میں ہم سب کو ایک ساتھ ملا دیا ہے اور یہاں کی نعمتوں سے راس فرما دیا. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ہم دعا کر لیں گے، اس کے بعد اگر کوئی چیز بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، مگر ابھی بھی آپ صاحب میوٹ رکھیں اپنے آپ کو دعا ختم کرنے تک. تو انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد. اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمه وفضلا دائما واجرا عظيما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمین رب العالمین. اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کو پریشان سے نجات فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات فرما، جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کا اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو ہم کو صبر اور شکر کرنے والا بنا دے، آپ کا فرما بردار بنا دے اللہ تعالیٰ، اور جنت میں بلا حساب جانے والوں میں ہمارا شمار کر لے والے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل رکھ جن پر آپ اپنا سلام جنت میں پہنچانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے طرف قبول فرما. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.